ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر کھول کر دیکھا تو اسے بے شک اس نے دوزخ میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اتنا حقوق ہے انسان کے، مسلمانوں کے۔ اگر کسی مسلمان کا خط کسی کے پاس آ جائے اس کو کھول کے دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ امانت میں خیانت کسی مسلمان کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان نے، کسی مسلمان نے، کسی بھائی کا اس کے پاس خط آیا، اس نے کھول کر دیکھ لیا تو گویا اس نے کیا کیا، اس نے دوزخ میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1485۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین ہیں، ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا، اور وہ دفتر جس میں بالکل معافی کی گنجائش نہیں ہے وہ کفر ہے کہ کسی طرح نہ بخشا جائے گا، اور وہ دفتر جس کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا دفتر تین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے۔ پہلا دفتر کیا ہے؟ وہ دفتر وہ ہوگا جیسے کفر کرتا ہے کوئی انسان، کفر کی کوئی بخشش، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا دفتر کیا ہے؟ وہ دفتر جس کی اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ بندے کا گناہ ہے خالص اپنے اور اپنے رب کے معاملہ میں، یعنی کہ حقوق اللہ، کسی دن روزہ یا نماز پڑھنا یا کوئی اور حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور درگزر فرمائے۔ اور دفتر تیسرا کون سا ہے؟ دفتر جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندوں کے حقوق ہیں، کیونکہ بندوں کے حقوق کسی نہ کسی پر ظلم کیا یا کوئی چیز کھائی، اس میں ضرور بدلہ ہوتا ہے۔ دیکھو تین دفتر ہیں۔ پہلا دفتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ یہ ہے جو کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی کوئی بخشش کرے گا نہ اس کو معافی ہوگی، جب وہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کوئی انسان حقوق اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اگر کسی انسان سے اس سے کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، اگر اس کی پکڑ کرے تو وہ مالک ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ جس کی ضرور اس کی پکڑ ہوگی، وہ یہ ہے، وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر کسی انسان نے مثال کے طور پہ میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور معافی نہیں مانگی، وہ اس کی سزا مجھے ضرور ملے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے۔ اگر وہ معاف کریں گے تو معافی ہوگی، اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے اس کے لازمی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق لازمی پورے کریں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 82، حدیث نمبر 26,090۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو مفلس غریب کہتے ہیں جس کے پاس درہم و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا ہوگا، اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا، آپ جانتے ہیں اے صحابہ کہ مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے، مفلس غریب میری امت کا وہ ہوگا جو قیامت والے دن نماز، روزہ، حج، زکاتیں، ہر چیزیں لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟
وہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، مطلب یہ ہوا حقوق اللہ تو لے کے آئے گا لیکن حقوق العباد کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ظلم کر کے آیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں ان مظلومین کو دے دی جائے گی اور وہ خالی ہو جائے گا، وہ ان کے جرم گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت والا دن وہ خالی ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مفلس اور وہ غریب ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 1394 اور حدیث نمبر 2581۔